خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے پاکستان میں ذہنی صحت کا بدلتا ہوا منظرنامہ۔ آخر یہ سب تبدیلیاں آ کیوں رہی ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے، ایک بہت بڑی ثقافتی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک ایسا موضوع جس پر پہلے بات کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کون سی چیزیں ہیں جو اس موضوع کو اب سامنے لا رہی ہیں؟ یہ تصویر کافی پیچیدہ ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ان ٹرینڈز کو دیکھنا ہوگا جو اس پوری تبدیلی کے پیچھے ہیں۔ تو شروعات ہوتی ہے سماجی تبدیلیوں سے، کیونکہ سب سے زیادہ نظر آنے والی تبدیلیاں یہیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ شہروں میں رہنے والے نوجوانوں میں ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا اب نارمل ہوتا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں کاؤنسلنگ سروسز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور خواتین بھی اب پہلے سے کئی زیادہ ذہنی صحت کے لیے مدد حاصل کر رہی ہیں۔ اچھا، تو ان سب الگ الگ تبدیلیوں کو ایک فریم ورک میں سمجھنے کے لیے ایک بڑا زبردست ٹول ہے جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اسٹیپل انالیسس۔ یہ بالکل ایک لینس کی طرح کام کرتا ہے جس سے ہم ان تمام بیرونی عوامل کو دیکھ سکتے ہیں جو اس پوری صورتحال پر اثر ڈال رہے ہیں، چاہے وہ سماجی ہوں، ٹیکنالوجیکل یا کوئی اور۔ تو چلیں اس تبدیلی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان 7 اہم حصوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سماجی ضرورتیں اور ٹیکنالوجی کے حل کس طرح ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ہو رہی ہے۔ ایک طرف معاشرے میں ذہنی صحت کے لیے مدد کی مانگ بڑھ رہی ہے، لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی تیزی سے اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے حل لا رہی ہے، جیسے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس۔ تو یہ صرف انفرادی لوگوں اور ایپس کی بات نہیں رہی، اب ایک پورا سپورٹ سسٹم بننا شروع ہو گیا ہے، جسے ہم ایکو سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ پیسہ اور سماجی دلچسپی کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر میں تھیراپی اور کاؤنسلنگ بڑھ رہی ہے، کمپنیاں بھی اب اپنے ملازمین کے لیے ویلنس پروگرام شروع کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی NGOs بھی کمیونٹی لیول پر کام کر رہی ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اب اس شعبے میں باقاعدہ ایک معاشی سرگرمی شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اب صحت کا مطلب صرف جسمانی صحت نہیں رہا، اب اس میں ہمارے ماحول کا اثر بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ مطلب شہروں میں رہنے کا سٹریس ہو یا کسی قدرتی آفت کے بعد کے حالات، ان سب کو ذہنی صحت کا حصہ مانا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں ان بنیادی چیزوں کی جن پر یہ پورا سسٹم کھڑا ہے، یعنی کہ سیاسی، قانونی اور اخلاقی پہلو۔ دیکھیں، قانون تو موجود ہیں، لیکن مسئلہ ان پر عمل درآمد کا ہے۔ مطلب کاغذوں پر تو پالیسیاں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اثر بہت کمزور نظر آتا ہے۔ یہ ٹیبل ہمیں ایک جھلک دکھاتا ہے کہ سسٹم کی بنیادوں میں کیا ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پر سرکاری ہسپتالوں میں کچھ سروسز ہیں، اور حکومت اب ڈیجیٹل چیزوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ قانونی طور پر مریضوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے، اور اخلاقی طور پر پروفیشنلز کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہیں، اور مریض کی رضامندی پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو تبدیلی سست ہے، لیکن ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو ہر شعبے میں ایک بڑا ٹرینڈ نظر آتا ہے۔ سماجی طور پر نارملائزیشن، ٹیکنالوجی کی وجہ سے رسائی یا ایکسس۔ معاشی طور پر کمرشلائزیشن، ماحولیاتی پہلو کا پہچانا جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف رجحان ہے۔ قانونی طور پر آگاہی بڑھ رہی ہے، اور اخلاقی طور پر مریضوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے ٹرینڈز مل کر ذہنی صحت کی پوری تصویر بدل رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد یہ منظرنامہ کیسا ہوگا؟